سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں الفت رمضان ٹرانسمیشن کا انعقاد کرنے والوں کا، آرگنائزر کا، اور پھر اس کے بعد آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے، حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور فتح مکہ کے حوالے سے۔ بلا شبہ اسلام کی گود میں اللہ نے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جو ہیرا ڈالا ہے، بے شک دنیا نہ تو ایسا کوئی سپوت پیدا کر سکی ہے، نہ ایسا عظیم جرنیل، نہ ایسا عظیم سپہ سالار کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام لانے کے بعد حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خالد، تمہیں جب میں دیکھتا تھا، تمہاری عقل، تمہاری فراست، تمہاری ذہانت، تو مجھے لگتا تھا کہ اتنا عقل مند آدمی ایک نہ ایک دن اسلام ضرور قبول کرے گا۔ جی بالکل۔ تو یہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دار گھرانے میں ان کو پیدا کیا تھا۔ اسلام کی دولت سے یہ بعد میں بہرور ہوئے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان کی فتوحات کا سلسلہ جو تھا وہ جاری و ساری تھا، یہاں تک کہ جب ہم دیکھتے ہیں غزوہ احد کے حوالے سے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کو جو نقصان پہنچا تھا، اس کی مین وجہ حضرت خالد بن ولید بتائی جاتی ہے۔ جو عظیمت بعد میں پہنچی جی، وہ انہوں نے جب دیکھا کہ سارے کافر بھاگ رہے ہیں اپنے سامان کو چھوڑ کے، تو انہوں نے حکمت عملی اختیار کی۔ جی، انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی کہ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کو، ماہر ساتھیوں کو ساتھ لے کر یہ پچھلی طرف سے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر پر، اور پھر وہاں آ کے انہوں نے حملہ کیا، اور پھر وہاں سے مسلمانوں کو اچھا خاصا نقصان ہوا۔ تو یہ ان کی حکمت عملی کی مثالیں عرب میں دی جاتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی حکمت عملی اچھی بھی لگتی تھی، پسند بھی تھی، لیکن گرامی قدر احباب، پھر اللہ رب العزت نے ان کے مقدر کو بدلا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور حضور کی چاہت کے مطابق پھر اللہ نے یہ ہیرا اسلام کی گود میں ڈالا۔ اور پھر جب یہ اسلام کی گود میں آئے ہیں تو صاحب اس کے بعد اس کائنات نے دیکھا ہے کہ حضرت خالد بن ولید جیسا جاں باز اس روئے زمین پر پھر دوبارہ نظر نہیں آیا۔ جی، ان غزوہ جیسا موتا کے حوالے سے آپ تھوڑا سا بتائیے ناظرین کو۔ فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے حوالے سے حضور کی یہ ساری حکمت عملی تھی، حضور کی یہ ساری تدبیر تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ ہجرت فرما کے آئے تھے، تو آپ سب سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جنم بھومی سے انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، بالکل۔ اور پھر جہاں خدا کا گھر ہے، مکہ ہے، جسے بنانے والے حضور کے دادا جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اس جگہ کے ساتھ ایک لگاؤ تھا، حضور کو ایک محبت تھی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس سے جی سے محبت کرتے تھے۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو حضور کو یہ علاقہ تو یاد آتا تھا، اور ایک آبائی شہر تھا، آبائی علاقہ تھا، خدا کا گھر وہاں آباد ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جد و جہد تھی مدینہ تشریف لانے کے بعد، وہ حضور کی اگر دیکھی جائے تو بعض مورخین نے یہ لکھا کہ حضور نے زیادہ کوشش اس میں یہ کی کہ کوئی حکمت عملی تیار کی جائے کہ دوبارہ اللہ ہمیں مکہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے اندر سے پاکستان کو نکال دیا گیا تھا، تو پاکستان کو لینے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان ہم نے واپس لینا ہے۔ جہاں مسلمانوں نے 1000 سال حکمرانی کی ہے، وہ مسلمانوں کا خطہ ہے، تو ہم نے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ایک چھوٹا سا وطن بنایا تھا کہ یہاں رہ کر بھرپور تیاری کریں گے۔ اس لیے پاکستان کا نام جو تجویز کیا گیا وہ بھی اسی طرز پر کیا گیا تھا
کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی بنیاد رکھی اللہ اکبر، اور پھر اس میں تیاری کی گئی، اور وہاں پھر مجاہدین تیار ہوئے، سپہ سالار تیار ہوئے، جاں باز تیار ہوئے، جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر گردنیں کٹانے والے لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کیے۔ اور پھر آخر کار رمضان المبارک کا مہینہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری شاہانہ شان کے ساتھ اس وادی مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں جہاں سے ایک زمانے میں کافروں کے زور سے حضور کو جانا پڑا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب وہاں داخل ہوتے ہیں تو سارے کے سارے سردار حضور کی اور بارگاہ میں، کتنے قلیل عرصے میں، 8 سال کے جی 8 سال، 8 اور سال۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے محنت۔ اگر محنت کروانے والا کملی والا ہو اللہ، اور جن کو کروائی جائے وہ مہاجرین اور انصار کے بہترین لوگ ہوں تو گرامی قدر احباب پھر یہ اتنے عرصے کے اندر اس جگہ کو فتح کرنا یہ کوئی اور فتح کی جو وجہ بنی وہ بھی ذرا بیان کیجئے ہمارے ناظرین کو، وہ بھی بتائیے کہ وجہ کیا بنی فتح مکہ کے حوالے سے۔ فتح مکہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ معاہدے کیے گئے تھے کفار کی طرف سے، قریش کی طرف سے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان معاہدوں سے دور رکھ کر ان معاہدوں کی پاسداری جو تھی اس کو توڑ دیا گیا تھا۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ کا جو جی صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ فسخ کر دیا انہوں نے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 10 ہجری کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اب ہم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ 10,000 کی فوج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ لی اور صحابہ سے فرمایا کہ ایسا ہے ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ان کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جب یہ معاہدہ انہوں نے توڑا تو اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رخت سفر باندھا، پھر حضور وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں داخل ہوتے ہیں تو کسی سردار کو یہ جرت نہیں ہوتی ہے کہ وہ مقابلے کی تاب لا سکے۔ وہ سب سرنگوں ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری شاہانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔